السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 14 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا 40 افغان باغی گروپ کے ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شمالی صوبہ پنجشیر میں ایک افغان باغی گروپ کے 40 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی قیادت ایک طالبان مخالف کمانڈر کے بیٹے کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ احمد مسعود کے بیٹے کی سربراہی میں افغان باغی گروپ نے مئی میں طالبان کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ابتدائی لڑائی میں سینکڑوں شہری وادی سے فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد یہاں کچھ امن قائم ہوا، تاہم رہائشیوں اور باغی گروپ نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں میں وادی میں تازہ لڑائی شروع ہوئی۔ حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان فورسز کے ہاتھوں 3 کمانڈروں سمیت باغی گروپ کے 40 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر لکھا کہ صوبہ پنجشیر کے رخا، درہ اور ابشار ضلع میں باغیوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن کیے گئے۔ مزید 101 باغیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ احمد مسعود گروپ کے جنگجو دراصل کب مارے گئے تھے۔ دوسری جانب احمد مسعود کے گروپ نے الزام عائد کیا ہے کہ طالبان مارے گئے جنگجوؤں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی جانب سے کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے افغانستان کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان کی حکومت کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مسعود اظہر ممکنہ طور پر ننگرہار اور کنڑ کے علاقوں میں موجود ہیں، لہٰذا انہیں تلاش کر کے اطلاع دی جائے اور حراست میں لیا جائے۔ ذرائع کے مطابق مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے خط وزارت خارجہ کی جانب سے لکھا گیا ہے، جبکہ وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے مزید بات کرنے سے گریز کیا گیا کیونکہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے۔ ملکہ برطانیہ کی طرف سے عمرہ کرنے والا شخص گرفتار۔ سعودی عرب کے حکام نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم کی طرف سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یمن سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے پیر کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں وہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں موجود تھا۔ اس ویڈیو میں مذکورہ شخص نے ایک بینر اٹھایا ہوا تھا جس پر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ العمرہ لروح الملکہ ایلزابتھ الثانیہ نسأل اللہ ان یتقبلها فی الجنہ ومن الصالحین، یعنی ملکہ ایلزابتھ دوم کی روح کے لیے عمرہ، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ مقام عطا فرمائے۔ بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئی اور ٹویٹر کے صارفین نے مطالبہ کیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ مسجد حرام میں موجود سیکیورٹی فورسز نے یمن کے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے جو ویڈیو کلپ میں بینر تھامے نظر آ رہا تھا، جو عمرے کے ضوابط اور ہدایات کی خلاف ورزی ہے۔ مذکورہ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے اور اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں برطانوی پولیس کو ایسے مظاہرین کے ساتھ اپنے سلوک پر شہری حقوق کے گروپس کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے جو شاہ چارلس سوم کے تخت نشین ہونے پر احتجاج کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر پیر کے روز وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احتجاج میں شامل ایک خاتون نے ایک بڑا بینر اٹھا رکھا ہے جس پر لکھا ہے ناٹ مائی کنگ، یعنی آپ میرے بادشاہ نہیں ہیں۔ احتجاج کرنے والی اس خاتون کو پولیس افسر احتجاج کی جگہ سے دور لے جاتے ہیں اور اطلاعات کے مطابق خاتون کو پارلیمنٹ کے دروازوں سے دور کسی جگہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بگ برادر واچ نے ایک بیان میں کہا کہ اگر لوگوں کو محض اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک کتبہ اٹھا رکھا ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں تو یہ جمہوریت کی توہین ہے اور غالب امکان ہے کہ یہ اقدام غیر قانونی بھی ہو۔ غار ہرا کا ترقیاتی ثقافتی منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع غار ہرا کا ترقیاتی منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور توقع ہے کہ جلد ہی زائرین کے لیے ہرا ثقافتی منصوبہ کھول دیا جائے گا۔ ہرا ثقافتی سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق ترقیاتی منصوبہ 67 مربع میٹر پر محیط ہے۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت جبل النور پر جانے کے لیے
لیے شٹل سروس کا ٹریک بنایا گیا ہے جس سے جبل النور پر جانا اور آنا آسان ہو جائے گا، جبکہ منصوبے کی تکمیل پر نیا ٹریک کھولے جانے کے بعد پرانا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ ہیرا منصوبے کے تحت بنائے جانے والے راستے میں معلوماتی بورڈز لگائے گئے ہیں، جبکہ زائرین کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے خصوصی مقامات بھی بنائے گئے ہیں۔ 3 مرحلوں پر مشتمل اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں غار ہیرا کے راستے میں تمام غیر متعلقہ تحریروں کو صاف کرنے کا کام مکمل کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں راستے میں جگہ جگہ بنائی گئی لکڑی اور ٹن کی جھولداریوں کو ختم کیا گیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان سے منگل کو جدہ کے قصر السلام میں کویتی وزیر اعظم شیخ احمد ابن نواف الصباح نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور کویت کے برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں جدید خطوط پر استوار کر کے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی افواج میں جھڑپیں، آرمینیا کے 49 فوجی ہلاک۔ وسطی ایشیا کے 2 ہمسایہ ممالک آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان گزشتہ شب تصادم میں درجنوں فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ رات کے تصادم میں ان کے ملک کے 49 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ دونوں ممالک گزشتہ 3 دہائیوں میں 2 جنگیں لڑ چکے ہیں اور ان کے فوجیوں کے درمیان اکثر و بیشتر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی اصل وجہ نگورنو کاراباخ کا علاقہ ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس علاقے کو آذربائیجان کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس میں آبادی نسلی طور پر آرمینیائی یعنی عیسائی ہے۔ بتاتے چلیں کہ آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے جبکہ آذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے۔ اس تنازع کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کے درمیان 80 اور 90 کی دہائیوں میں 2 بھرپور قسم کی جنگیں ہو چکی ہیں۔ سن 2020 میں 6 ہفتوں کے لیے ایک جنگ ہوئی، لیکن دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تازہ جھڑپوں کے لیے دونوں ہی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آرمینیا نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے ہمسائے نے اس کے درجنوں سرحدی دیہاتوں پر گولہ باری کی اور اس اشتعال انگیزی کے جواب میں اس کی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی۔ تاہم آذربائیجان کا کہنا ہے کہ اس کے مورچے گولہ باری کا پہلے نشانہ بنے تھے۔ سوموار کی رات بھر دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ روس نے مداخلت کر کے منگل کی صبح فوری طور پر جنگ بندی کرائی۔ تاہم آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ جھڑپوں کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن آذربائیجان کا 1 یا 2 محاذوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس کی جانب سے ہلاکتوں یا زخمیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا قبیلہ جو خاندان کے کسی فرد کی موت پر خواتین کی انگلیاں کاٹ دیتا ہے۔ دنیا کی مختلف ثقافتوں میں بہت سے عجیب و غریب رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک انڈونیشیا کے دانی قبیلے کی ایک رسم ہے جہاں خاندان کے کسی فرد کی موت پر خواتین کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا کے دانی قبیلے میں ہر بار جب خاندان کا کوئی فرد انتقال کرتا ہے تو گھر کی خواتین کی انگلی کا اوپری حصہ عقی پالن نامی رسم کو پورا کرتے ہوئے کاٹ دیا جاتا ہے۔ قبیلے کے افراد کا کہنا ہے کہ اس طرح آباء و اجداد کی روحوں کو سکون ملتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سب سے پہلے خون کی گردش کو روکنے اور درد سے بچنے کے لیے خواتین کی انگلیوں کو مضبوطی سے رسی سے باندھا جاتا ہے اور پھر کلہاڑی سے انگلیوں کا اوپری حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ دانی قبیلے کا ماننا ہے کہ اس عمل کے دوران خواتین کو جو درد محسوس ہوتا ہے اس سے انتقال کرنے والے کی موت کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرنے والوں کی موت کے درد کو کم کرنے کی ذمہ داری قبیلے کے مردوں پر نہیں ہے بلکہ خواتین کے کندھوں پر ہے۔ خواتین کو اکیلے ہی اس تکلیف دہ رسم سے گزرنا پڑتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا میں کچھ لوگوں نے اس رسم کو خوفناک اور وحشیانہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ حکومت اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ترکیہ سے جنگ نہیں چاہتے، امید ہے جلد صدر اردوغان سے ملاقات ہوگی۔
यूनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ बातचीत के लिए हमा वक्त तैयार हैं और उम्मीद है कि पराग में यूरोपीय बिरादरी के अक्टूबर में होने वाले इजलास में हमारी मुलाकात होगी। तफसीलात के मुताबिक यूनानी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तुर्क सदर से मिलने के लिए हमेशा तैयार हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने हाल ही में कहा था कि अब यूनानी वज़ीर आज़म का उनके नज़दीक कोई वजूद नहीं है। ताहम यूनानी वज़ीर आज़म ने अक्टूबर के अवाइल में पराग में यूरोपीय सियासी बिरादरी के पहले इजलास में बातचीत की उम्मीद जाहिर की है, जिसमें 44 ममालिक के सरबराहान ममलकत को मदऊ किया जाना है। उधर एक दूसरी खबर में पाकिस्तान की 1/3 आबादी जहां सैलाब की तबाहकारियां झेल रही है, वहीं पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक बार फिर डेंगू की वबा सर उठा रही है। मादा मच्छर के काटने से फैलने वाली इस वबा के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि इस बार डेंगू केसेस में इजाफे की वजह सैलाबी पानी भी है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन में मच्छरदानियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की जा रही हैं ताकि इस मर्ज़ का फैलाव रोका जा सके। डॉक्टर शिफात खातून कहती हैं कि ये बात बार बार बताने की ज़रूरत है कि डेंगू कैसे फैलता है, क्योंकि इससे बचना आसान है, जबकि मर्ज़ लगने की सूरत में मरीज़ को सख्त तकलीफ से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर शफात का कहना था कि घर, गैराज और बागीचों में कहीं भी पानी खड़ा न होने दें, क्योंकि यही वो जगह है जहां इस मच्छर की नशोनुमा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मच्छर सुबह और शाम के औकात में काटता है, लिहाजा इन औकात में पौधों, कियारियों और खुले मकामात के करीब बैठने से गुरेज करना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।